أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ ہی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ آج تراویح میں سورہ بقرہ مکمل ہم سن چکے ہیں، سورہ آل عمران شروع ہو چکا ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، یہ جو سورہ ہے، اس سورہ کا نام ہے سورہ تکاثر، سورہ التکاثر یا سورہ تکاثر۔ یہ سورہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم میں کون ایسا ہے جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1000 آیتیں پڑھ کر سوئے؟ سونے سے پہلے 1000 آیتیں پڑھ کر سوئے، تم میں کون ایسا ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ دونوں جہاں کے سردار۔ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ۔ 1000 آیتیں بولے تو کیا آپ خود اندازہ لگائیں، آپ خود حساب لگائیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے نا۔ سونے سے پہلے روزانہ پابندی سے 1000 آیتیں۔ پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں۔ 1000 آیتیں بولے تو کم سے کم کتنے پارے ہو جائیں گے؟ 5-6 پارے ہو جائیں گے۔ تو سونے سے پہلے روزانہ 5-6 پارے پڑھ کر سونا ہے۔ تراویح میں 1 پارہ سننا ہمارے واسطے مشکل ہو رہا ہے، آگے پیچھے ہو رہے۔ اللہ آسان فرمائے، اللہ قرآن کی لذت نصیب فرمائے۔ جب لذت ہوگی، محبت ہوگی تو پھر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر خود کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، روزانہ سونے سے پہلے 1000 آیتیں پڑھنا، کون ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ 1000 آیتیں پڑھ کر سوئے؟ ہم میں سے کوئی ایسی طاقت؟ یہ ذرا مشکل کام ہے، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ کرنے والے کیے، ایسی بات نہیں کہ نہیں کیے، لیکن صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی روزانہ پابندی سے 1000 آیتیں پڑھ کر سونا یہ ذرا کیا ہے؟ مشکل کام ہے۔ تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ سورہ التکاثر، سورہ تکاثر نہیں پڑھتے؟ کیا فرمایا پیارے نبی نے؟ کیا آپ لوگ سورہ تکاثر نہیں پڑھتے؟ مطلب یہ ہے کہ سورہ تکاثر کا پڑھنا، ایک مرتبہ پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ 3-4 لائن کی تو ہے یہ سورت، زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگے گا اس میں؟ میں پڑھوں گا تو 15-20 سیکنڈ لگیں گے، آپ پڑھیں گے تو 20-30 سیکنڈ لگیں گے، ہو جائے گا۔ 20-30 سیکنڈ میں انسان 1000 آیتوں کے برابر ثواب مل جائے، کتنے سودے کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، سونے سے پہلے اس سورے کو بھی پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔
اور بھی بہت سارے فوائد ہیں یہ سورہ کے. مختصر طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں، میری ٹینشن، آپ کی ٹینشن کو دور کرنے والی صورت، پریشانیوں کو ختم کرنے والی صورت، جھگڑوں کو ختم کرنے والی، فتنے، فساد، لڑائی، اور پھر جھوٹ، رشوت، دھوکے بازی، سود، سنگا، اور اسی طرح ناموری، حرص، لالچ، اور انسان کے اندر جو بڑا بننے کا شوق، یہ بڑپنا، ان تمام چیزوں کا علاج اس سورہ میں. میں کم بولا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو ان تمام بیماریوں کا علاج کس میں ہے؟ سورہ تکاثر میں، الہاکم التکاثر. اس سورہ کا شان نزول ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ عرب میں دو خاندان، ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا خاندان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے دادا کا خاندان بنو عبد مناف ان کو کہا جاتا تھا، وہ خاندان. اور ایک خاندان تھا بنو سہم. یہ دو خاندان، اس کے علاوہ اور بھی خاندان تھے، لیکن یہ دو خاندان ہے نا، بڑے خاندان تھے، اور ان کی آپس میں بہت یہ مقابلے ہوتے تھے. آپس میں یہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ کمپیئر کرتے تھے، آپس میں یہ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، چیزوں کے بارے میں، مال و دولت کے اعتبار سے، راحت و آرام کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے، آل اولاد کے اعتبار سے. یہ ہمیشہ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے. یہ ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے. بنو عبد مناف اور بنو سہم یہ کہتے تھے ہمارے خاندان میں راحت اور آرام کی جتنی چیزیں ہیں تمہارے خاندان میں نہیں. وہ کہتے تھے ہمارے خاندان میں جتنا پیسہ ہے تمہارے خاندان کے پاس نہیں. ہمارے خاندان میں جتنے اچھے اچھے مکانات ہیں تمہارے خاندان میں نہیں. اس طرح ہر چیز میں ایک دوسرے پر یہ کیا کرتے تھے؟ فخر کرتے تھے. ایک دوسرے ڈیبیٹ ہوتی تھی باقاعدہ ان کی. تو اسی طرح ہوتے ہوتے ایک مرتبہ جو ہے ان کی بات چیت یہاں تک پہنچی کہ ہمارے یہاں جتنے لوگ ہیں تمہارے وہاں نہیں، تمہارے خاندان میں اتنے لوگ نہیں. فخر کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ بنو عبد مناف نے یہ کہا کہ گن لو ہمارے خاندان میں کتنے نوجوان ہیں، کتنے آدمیاں ہیں، گنو، ہمارے پاس جتنے، ہمارے خاندان میں جتنے لوگ ہیں تمہارے اتنے نہیں. تو بنو سہم نے یہ کہا کہ تمہارے پاس جتنے لوگ زندہ ہیں یہ سب بزدل ہیں، گننا ہی ہے تو آؤ ہمارے خاندان میں جو تھے جو ہیں وہ سب جوان ہیں، بہادر ہیں، اور پھر گننا ہی ہے تو آؤ قبرستان کو آؤ، کیونکہ ہمارے جو بہادر تھے، ہمارے جو نوجوان تھے وہ سب لڑ کر چلے گئے دنیا سے. آؤ قبرستان آؤ، مردوں کو گنتے ہیں، تمہارے کتنے مردے، ہمارے کتنے مردے. یعنی فخر کرتے کرتے یہاں تک جا پہنچے کہ قبرستان مردوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. فخر کرتے کرتے اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ فخر یہ اچھی چیز نہیں ہے. آج یہ کمپٹیشن ہے کہ نہیں ہمارے درمیان؟ ہمارے اندر بھی ہے نا بہت زیادہ یہ کمپٹیشن، ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے. چھوٹے بھائی کی نصیب اچھی تھی، دکان اچھی چلنے لگی یا انکم اچھی ہونے لگی، اچھا گھر اس نے بنا لیا. اب بڑے بھائی کو ان کی اہلیہ بول رہی کیا جی شرم نہیں آتی تم نہ، تمہارے چھوٹے بھائی دیکھو کتنی بڑی بلڈنگ بنی نا. اس سے بڑی بلڈنگ کب تک نہیں بناتے کہ سانس نہیں لینا، بنا کو دکھانا چاہیے. ایسے باتیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ میں بول رہا ہوں اس کی، خیر میں بول رہا ہوں سو ہو رہی ایسے باتیں، خود سن کر رہیں گے تمہیں بھی. عید کے موقع کو بازو والے 10,000 کا جوڑا لے کو ہی
ہمارے کم سے کم 15,000 کا جوڑا تو بھی لینا چاہیے. کمپٹیشن ہر چیز میں، تقابل. ان کی بیٹی کی شادی کو خالی پھولاں کے ڈیکوریشن کچھ 1 لاکھ خرچ کر لگے تھے. ہماری بچی کو کم سے کم 2 لاکھ نہیں کرنا ہمیں، نہیں تو کیا عزت رہتی ہمیں. چلر دکان والا بھی انہیں میں بزنس، میرا دکان کیا، میرے دکان میں نوکر چاکر کیا، انہیں 1 لاکھ خالی پھولاں کے ڈیکوریشن کو خرچ کرے گا تھے، میں کتنا نہیں کرنا. یہ جو چیز ہے، یہ چیز انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. یہ چیز انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. الہاکم التکاثر. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپس میں فخر کرتے تھے. بنو عبد مناف اور بنو سہم آپس میں کیا کرتے تھے؟ ہمارے یہاں یہ زیادہ ہے، تمہارے یہاں یہ زیادہ ہے. آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے. اور یہ فخر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں امت کو متنبہ کر رہے ہیں. اور میرے عزیز ساتھیوں، زندگی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جینے کا طریقہ بتایا ہے. دوسروں کو دیکھ کر جینا، کبھی بھی چین سکون سے وہ جی نہیں سکتا جو دوسروں کو دیکھ کر جیتا ہے. کبھی بھی وہ چین سکون سے جی نہیں سکتا. لوگ اتنے بھولے بھالے ہیں. ایک ساتھی آئے مجھے پوچھ رہے تھے کہ حضرت ایسا 40واں کرنا ہے، چہلم کرنا، ایک دن پہلے بھی کر سکتی، ایک دن بعد بھی کر سکتی کہ نہیں، وہ دن کرنا کہ تم ضروری ہے کیا حضرت کر کو مسئلہ پوچھا. اب بیچارے کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، بھولے بھالے انسان ہیں. اب میں ان کو سمجھایا کہ تمہیں چہلم میں کیا کرنا چاہ رہی؟ ہاں، کھانا پکا کو کھلانا چاہ رہی. کسے کھلاتی؟ دوستان کو، رشتہ داران کو، کئی کو ہمارے مرحوم کو ثواب پہنچیں دے بول کر. میں بولا تمہیں منجے بھی دعوت دے رہی نا، میں آگ کھایا تو 1 پیسے کا ثواب نہ تم نہ پہنچتا نہ مرحوم کو پہنچتا. کیوں حضرت ایسا بول رہی نا؟ تمہارے رشتہ داران کون کون کھاتے پیتے ہی، انہوں کون کون آگ کھاتی ہیں کہ ان کا ثواب بھی نہیں پہنچتا. کئی کو حضرت ایسا بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ حدیث پاک میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ. جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. پھر وہ عمل کر کے کوئی ثواب کما نہیں سکتا کیونکہ وہ انتقال کر گیا. تو اس کو ضرورت ہے ثواب کی، اور اس کو ثواب کیسے پہنچے گی وہ پیارے نبی نے بتایا. آپ وہ چھوڑ کر پیارے نبی نے بتایا کہ بھئی اپنے مرحوم کے لیے آپ صدقہ کرو، آپ خیرات کرو، آپ ان کے لیے قرآن پڑھو، آپ ان کے لیے دعائیں کرو، غریبوں کو کپڑے پہناؤ، مدرسے میں آپ جو ہے حصہ لو، مسجد میں آپ جو ہے ان کے نام سے صدقہ کرو، ان کے نام سے جو ہے کچھ دو، مسجد کی تعمیر میں حصہ لگاؤ ان کے نام سے. یہ سارے کام کرنے کے ہیں، یہ کرو. نہیں، ہمیں 40واں کرنا چاہیے. ہمارے باپ دادا سے کر لے کاری، اس کے واسطے ہمیں کرنا چاہیے. دیکھو، آپ خود دل کو ہاتھ رکھ کو سوچو. اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں جہاں بھی کھلانے کا تذکرہ کر کو ہی نہیں، وہاں اللہ کیا بول کو ہی بولو؟ مسکین کو کھلاؤ بول کو ہی. اللہ کیا بول کو ہی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. ڈکشنری اٹھا کر مسکین کا ترجمہ دیکھ لو کسے بولتی سو. مسکین بولے تو وہ ایک ٹائم کو کھایا تو دوسرے ٹائم کو کھانے کا بندوبست نہیں رہنا اس کے پاس، اسے مسکین بولتی سو. رشتہ داراں کتے جنے چہلم کھا رہی پورے مسکینہ نوے پامپ اب کھاری نہ، رات کے کھانے کا انتظام اس نہیں ہے ان کے نے. سب پہنچ رہا ہے، ثواب نہیں پہنچتا ہے. کہاں سے شروع ہوا یہ نہ ہی. دیکھو، اگر یہ جائز ہوتا تو ایسا نہیں کہ اموات ابھی ہو رہی ہیں، اموات تو پہلے سے. میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے. اگر وہ ثواب کی چیز ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب تھے نا.
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کرتے، 10واں بھی کرتے، وہ 13واں بھی کرتے، 40واں بھی کرتے، لیکن وہ سب نہیں ہے، وہ غیروں کے دیکھا دیکھی وہ شروع ہو گئے، شریعت ہی نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ ہماری خواہش، وہ ہماری کیا ہے، وہ خواہش پکا کھلا دل ہے تو خاندان میں نہیں تو بولتی کئی سا بچہ تو کئی کو جنم لیا کہ واہ تمہارے بابا کا چہلم بھی کرانی نا، کئی کو تو کیا فائدہ تو جی کو ایسے باتیں آتی نا، میں ذرا وہ چہلم کر دلا تو کیا ہے، خاندان میں بھی ذرا نام ہوتا، بھانا بھایا ملنے جلنے والے سب بھی ہوں بھی اچھا کام کرے بول کو۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، اسلام کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، میرے اللہ کس سے ناراض ہوتے ہیں، کس سے راضی ہوتے ہیں، مجھے وہ کرنا ہے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ آپس میں فخر کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے مقابلہ کرنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ ایک ساتھی کے بارے میں سنا کہ 3 دن تک شادی کی دعوت چلی، 20 لاکھ روپے خالی کھانے کو اڑا گلے۔ کئی کو بولے تو ان کے دوست ایک جنے اس سے بڑی دعوت کرے تھے، وہ دوست کے مقابلے میں برابر اتش کرنا، میں بھی کم نہیں دسنا بول کو یہاں وہاں سے خرچ لے کو، اب پوری زندگی وہ خرچ پھیرنے میں ان کی گزر جاتی ہے۔ گزر رہی ایسے کتنے کی آدمیاں ہیں، اس کے واسطے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان کی مقدر، اللہ کسی کی زیادہ دیا، کسی کی کم دیا، کسی کے اللہ تعالیٰ خاص دکان دیا، کسی کے اللہ تعالیٰ دکان میں کام کرنے والا، سب کو بنایا۔ یہ دوسرے کا دیکھ کو جیے تو ہرگز بھی چین سکون سے نہیں جی سکتے۔ جینا اللہ تعالیٰ نے جو میرے مقدر میں کیا، مجھے محنت کرنا ہے، مجھے کمانا ہے، اللہ نے دیا ہے خرچ کرنا ہے، اور پھر خرچ کرنے کے بعد بھی بچا ہے تو حفاظت کرنی ہے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، دوسروں سے مقابلہ ہرگز نہیں کرنا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، اے لوگوں تباہ ہوئے، برباد ہو گئے جو ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے، ایک دوسرے پر فخر کرنے والے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبرستان جا پہنچے۔ یعنی یہ بڑا بننے کا خواہش، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص اور لالچ، یہ ایسی چیز ہے جب انسان کے اندر آتی ہے وہ قبرستان چلا جاتا ہے، پھر بھی اس کے اندر وہ حرص کم نہیں ہوتی۔ آج اس سے آگے بڑھنا کر کو ہے، بڑھ گا سبا اس کے آگے کوئی اور رہتا، اس سے آگے بڑھنا کر کو تمنا رہتی ہے، اس سے آگے اس کی حرص۔ فرمایا مقابر، یہاں تک کہ وہ قبرستان جا پہنچتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ کمپیریزن کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب۔